الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر کی 9 نمبر آیت کا درمیانی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس درمیانی حصہ جو آیت کا ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس آیت میں عزیزان گرامی قدر جو مہاجرین کے ساتھ انصار کی محبت ہے، خلوص ہے، ان کے ساتھ برتاؤ ہے، اس کی ایک روشن دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ ذرا تھوڑا سا لفظی ترجمہ سمجھ آ جائے تو اور محبت پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ فرمایا کہ وہ اپنے دلوں میں حاجت ہی نہیں پاتے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو بھی مہاجرین کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیں، ان کو حاجت ہی نہیں ہے۔ تو جو لفظ حاجت ہے نا، حاجت، اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کل ما یجد الانسان فی صدرہ مما یحتاج الی ازالتہ فہو حاجہ۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 23۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اموال فی جو مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے، انصار اپنے دلوں میں ان کی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ گویا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی ایسے لگتے جن کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے اصول کے لیے ان کے دلوں میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ استغنا غنائت کا یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: الحاجۃ الی الشیء الفاقر الیہ مع محبتہ۔ مفردات راغب پیج 263۔ مراد کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کی حاجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت بھی ہو اور اس کی اشد ضرورت بھی ہو، اسے کہتے ہیں حاجت۔ وقیل الحاج ضرب من الشوق، مفردات راغب۔ عزیزان گرامی قدر، مراد یہ ہے کہ یہ جو شوق ہے نا، یہ ایک قسم کا کانٹا ہے جسے حاج کہتے ہیں۔ وقیل الحاج ضرب من الشوق، یعنی ایک کانٹے کی ضرب المثل بیان کی ہے جہاں سے حاجہ کی کہ کانٹا ہے، اس کا نام ہے حاج۔ شوق عربی میں کانٹے کو کہتے ہیں۔ یعنی اس تقسیم سے جو مال فی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے درسوں میں جو مال فی کی تقسیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ان کے دلوں میں کوئی خلش پیدا ہی نہیں ہوئی، اتنی بھی پیدا نہیں ہوئی کہ جیسے ایک معمولی سے کانٹے کی چبھن جہاں وہ چبھ جائے محسوس ہوتی ہے۔ تو جب بنی نذیر کے اموال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ شریف میں آئے، تصرف میں آئے، قبضہ ہو گیا، اب ان کو خرچ کرنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صابر بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا، انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو بلا لائیے۔ انہوں نے عرض کی اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلا لوں یا سب انصار کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کو بلا لو۔ تو جب اوس خزرج سارے حاضر ہو گئے تو
تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر انصار کی ان قربانیوں کا تذکرہ کیا جو انہوں نے مہاجرین کے لیے دیں، قربانیاں دیں، ان کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارے اموال فی اور اموال اور فی جتنا بھی مال آیا ہے ان سب کو یکجا کر دوں، ایک ہی جگہ کر دوں، ملا دوں، پھر ان سب کو مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے جو مکانات اور زمینیں ہیں جو تم نے مہاجرین کو عطیہ کی ہیں، ہدیہ کیا ہے، وہ دے رکھی ہیں، وہ تمہیں واپس کر دی جائیں، اور بنی نذیر کے جو اموال ہیں مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اب تمہاری جیسے مرضی ہے تم ایسے کرو اے میرے انصار۔ اللہ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے جس نے ایسے انسان تخلیق کی، کیا روح پرور منظر ہوگا، کیسا نور برس رہا ہوگا اس محفل پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سن کر حضرت سعد بن زرارہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل تقسمه بین المہاجرین ویکون فی دورنا کما کانوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال ان کے پاس ہی رہنے دیجئے، اور بنی نذیر کے سب اموال یعنی اموال فی جو ہیں ہمارے مہاجرین بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ سب انصار نے ان کی تائید کرتے ہوئے عرض کیا ردینا وسلمنا، یا رسول اللہ ہمیں یہ تجویز منظور ہے، ہم اس پر خوش ہیں، ردینا ہم اس پر خوش ہیں۔ اس اثار کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر خوش ہو گیا، زبان اقدس سے دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اللہم ارحم الانصار، الہی ان دین کے بے لوث مددگاروں پر اپنی خصوصی رحمت فرما۔ چنانچہ انصار کے مشورہ سے یہ تمام اموال مہاجرین میں مال فی والے تقسیم کر دیے گئے۔ انصار میں سے صرف 3 آدمیوں کو جو بہت ہی نادار تھے، غریب تھے، ان کو حصہ ملا۔ ایک ابو دجانہ ہے، کمال کی شخصیت ہے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ مشہور یہودی جو ہے سردار ابن ابی الحقیق کمبخت کی تلوار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی گئی۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 9 پیج 243۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت فرمائی، انصار کی سماعت فرمائی۔ یہ کمال استغنا، یہ اتنے آنکھ دل پیٹ بھرے ہونا، کوئی خواہش ہی نہ ہونا، یہ پھر شان بے نیازی۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن جسے چاہے بے نیازی عطا کر دے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے منگتے ہو، جسے چاہے وہ غنی کر دے، جسے چاہے وہ غنی کر دے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، جسے چاہے بے نیازی کر دے۔ تو یہ صفات جو اللہ رب العالمین نے انصار کو عطا کر دی کہ ان کو غنی کر دیا، ان کو بے نیاز کر دیا دنیا کے لالچ سے، یہ غلامان حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ اجمل الصلاۃ والطیب الثناء صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی حصہ ہے۔ جمال یار نے جن کے دلوں اور آنکھوں کو سب کو سیراب کر دیا تھا، اور دنیا کی حاجات ان کے دلوں سے ختم کر کے رکھ دی، بس ایک ہی حاجت تھی، بس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔